بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزہ کے فضائل و احکام۔ روزے کی کئی قسمیں ہیں۔ روزے کئی قسم کے ہیں، بعض فرض ہیں جیسے رمضان کا روزہ، بعض واجب ہیں جیسے نذر و منت کا روزہ، بعض سنت ہیں جیسے عرفہ کا روزہ، اور بعض مستحب ہیں جیسے مہینے کے 3 روزے، اور بعض نفل ہیں جیسے عام دنوں کے روزے، اور بعض مکروہ و ممنوع ہیں جیسے ایام تشریق اور عیدین کے دنوں کے روزے۔ رمضان کے مہینہ کے روزے کا درجہ دوسرے سب روزوں سے زیادہ ہے۔ اس مہینے کے روزے فرض ہیں اور روزہ اس مبارک مہینے کی اہم عبادت ہے۔ اس لیے اب روزہ کے فضائل و احکام کو ذکر کیا جاتا ہے۔ روزہ کے لفظی و شرعی معنی۔ روزہ کا عربی میں صوم کہتے ہیں اور صوم کے لفظی معنی رکنے اور بچنے کے ہیں، اور شریعت کی زبان میں عبادت کی نیت سے طلوع فجر سے لے کر سورج غروب ہونے تک کھانے پینے اور جنسی شہوت پوری کرنے سے رکنے اور بچنے رہنے کا نام صوم یعنی روزہ ہے۔ لہذا اگر طلوع فجر کے فوراً بعد قصدن و عمدن کچھ کھایا پیا، یا سورج غروب ہونے سے 1 منٹ پہلے بھی قصدن و عمدن کچھ کھا پی لیا تو روزہ نہیں ہوا۔ اسی طرح اگر ان تمام چیزوں سے پرہیز تو پورے دن احتیاط سے رکھا مگر دل میں روزہ کی نیت تھی تو بھی روزہ نہیں ہوا۔ روزہ کی نیت نہیں تھی تو پھر بھی روزہ نہیں ہوا۔ روزہ کی اہمیت و فضیلت۔ روزہ ان عبادات میں سے ہے جن کو اسلام کے ستون اور شعائر یعنی نشانیاں قرار دیا گیا ہے۔ توحید و رسالت کے بعد نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج اسلام کے ارکان کہلاتے ہیں۔ رمضان کا روزہ بدنی عبادت اور فرض عین احکام میں سے ہے اور دین کا ایک بڑا رکن ہے، اور شریعت محمدیہ علی صاحبہ صلاۃ وسلام کے بڑے مضبوط قوانین میں سے ہے۔ روزہ کی فرضیت قطعی، پختہ اور یقینی دلیل سے ثابت ہے، اور روزہ کے فرض ہونے پر قرآن مجید، سنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اجماع امت اور کئی دیگر عقلی دلائل موجود ہیں۔ رمضان کے روزے رکھنا ہر مسلمان مرد، عورت، عاقل، بالغ پر فرض عین ہے۔ جس کی فرضیت کا انکار کرنے والا کافر ہے، اور بغیر شرعی عذر کے چھوڑنے والا سخت گناہگار اور فاسق ہے۔ بعض اہل علم حضرات کے بقول رمضان کے روزے ہجرت کے دوسرے سال فرض ہوئے۔ فقہاء احناف کی تحقیق کے مطابق رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے عاشوراء یعنی 10 محرم کا روزہ فرض تھا۔ پھر رمضان کے روزوں کی فرضیت کا حکم آنے کے بعد عاشوراء کے روزے کی فرضیت کا حکم ختم ہو گیا، جس کی طرف کئی احادیث میں اشارہ پایا جاتا ہے۔ یہ حوالہ جات اور عربی متن ہے ان احادیث کے۔ روزہ کی فرضیت کے متعلق قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 ہے۔ اے ایمان والو، فرض کیے گئے تم پر روزے جیسے فرض کیے گئے تھے ان پر جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ روزے کی فرضیت کا حکم مسلمانوں کو ایک خاص مثال دیا گیا ہے۔ روزے کے حکم کے ساتھ یہ بھی ذکر فرمایا ہے کہ یہ روزے کی فرضیت کچھ تمہارے ساتھ خاص نہیں، پچھلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ اس سے روزے کی خاص اہمیت بھی معلوم ہوئی
اور مسلمانوں کی دل جوئی کا بھی انتظام کیا گیا کہ روزہ اگرچہ مشقت کی چیز ہے مگر یہ مشقت تم سے پہلے بھی لوگ اٹھاتے آئے ہیں۔ طبعی بات ہے کہ جب مشقت میں بہت سے لوگ مبتلا ہوں تو وہ ہلکی معلومات ہونے لگتی ہے۔ قرآن کریم کے الفاظ الذین من قبلکم یعنی تم سے پہلے لوگوں پر عام ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک کی تمام شریعتوں اور امتوں کو شامل ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح نماز کی عبادت سے کوئی شریعت اور کوئی امت خالی نہیں رہی، اسی طرح روزہ بھی ہر شریعت میں فرض رہا ہے۔ اور جن حضرات نے یہ فرمایا کہ من قبلکم سے اس کی جگہ نصارہ مراد ہے، وہ بطور ایک مثال کے ہے، اس سے دوسری امتوں کی نفی نہیں ہوتی۔ یہ حوالہ جات ہیں اس بات کے۔ آیت میں صرف اتنا بتلایا گیا ہے کہ روزے جس طرح مسلمانوں پر فرض کیے گئے پچھلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ پچھلی امتوں کے روزے تمام حالات و صفات میں مسلمانوں ہی کے روزے کے برابر ہوں، مثلاً روزوں کی تعداد، روزوں کے اوقات کے تعین، اور یہ کہ کن دنوں میں رکھے جائیں اور روزے میں کیا کیا پابندیاں ہوں، ان چیزوں میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ چنانچہ واقعہ بھی ایسے ہی ہے کہ تعداد میں بھی کمی بیشی ہوتی رہی اور روزے کے دنوں اور اوقات اور بعض پابندیوں میں بھی فرق ہوتا رہا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج والصوم رمضان۔ یہ حدیث بخاری شریف کی ہے۔ ترجمہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر قائم کی گئی ہے۔ ایک، اس حقیقت کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ یعنی عبادت اور بندگی کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ دوسرے، نماز قائم کرنا، تیسرے نمبر پر زکوٰۃ ادا کرنا، اور چوتھے نمبر پر ہے حج کرنا، اور 5ویں نمبر پر جو 5واں ستون جو ہے اسلام کا بنیاد وہ ہے رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ حدیث پاک بخاری اور مسلم کی ہے۔ اس قسم کی حدیث اور سندوں سے بھی مروی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت جبرائیل امین رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ سوالات کیے آپ نے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے جوابات دیے، جن میں ایک سوال اسلام کے بارے میں تھا جس کا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا۔ یہ حدیث پاک ہے، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ وقال یا محمد اخبرنی عن الاسلام فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم الاسلام ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا قال صدقت۔ یہ حدیث پاک مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اس کا یہ ترجمہ ہے آپ کے سامنے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت جبرائیل امین نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے اسلام کے بارے میں خبر دیجئے کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ آپ یہ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور آپ نماز قائم کریں، اور آپ زکوٰۃ ادا کریں، اور آپ رمضان کے روزے رکھیں، اور آپ بیت اللہ کا حج کریں اگر آپ کو اس کی طرف جانے کی قدرت ہو۔ جبرائیل امین نے کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ یہ حدیث پاک صحیح مسلم کی ہے۔ اس حدیث پاک میں رمضان المبارک کے روزوں کو اسلام کی بنیاد قرار دیا ہے۔